واقعی ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ زندگی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ وہ گھر جس کی تعمیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے اور پیغمبروں سے کروائی، بالخصوص جس کی تعمیر نو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اس گھر کی زیارت کے لیے ہمیں موقع نصیب ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، اور کتب احادیث میں بے شمار فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، عمرہ کے حوالے سے، آپ کے سفر کے ایک ایک پہلو کے حوالے سے۔ اس کو بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مختلف باتیں آپ کو کہیں گے تو آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں مالدار مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں مالدار ہیں، ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ کیا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں موقع نصیب ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور صحت و تندرستی کے ساتھ سارے عبادات، سارے مناسک کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمرہ اور حج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کتابوں میں عام طور پہ ہے نا دونوں کے مضامین ملا کے بیان کیے جاتے ہیں، عمرہ کے اور حج کے مضامین ملا کے بیان کیے جاتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ میں بھی اسکالرس ہمارے جو بیان کرتے ہیں، بہت کم اسکالرس ایسے ہیں جو عمرہ کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ حج اور عمرہ دونوں کو ملا کے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے جو حاجی جاتا ہے اس کے لیے ذرا پابندیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس کو باضابطہ وقت سے پہلے ہمیں تربیت لینے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن عمرہ جو آپ کا ہو رہا ہے نا، آپ کا عمرہ صرف اور صرف ہے نا، میں سمجھتا ہوں 8 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے۔ کتنے؟ ساری پابندیاں آپ کی جو ہے نا صرف 8 گھنٹے بس، آپ کو صرف 8 گھنٹے ان امور کا پابند رہنا ہے جن امور کا پابند آپ کو بتایا جا رہا ہے، ورنہ وہ جو حج کا معاملہ ہے الگ ہے۔ ہم جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ عمرہ میں 4 چیزیں ہیں۔ میقات سے پہلے کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچ کر کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا ہے، آگے بال نکال دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں اہم ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں تو آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے، عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عمرے کی سب سے پہلے آپ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ عمرے میں ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ عبادت یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ سفر محبت ہے۔ یہ جو ہے نا سفر محبت ہے، اس کے ہر قدم میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ وسوسے میں پڑ جائیں گے کہ بھئی ایسا کرے تو ہوتا، ویسا کرے تو ہوتا، ویسا کرے تو ہوتا، ایسا کرے تو ہوتا، تو آپ کی پوری توجہ اسی طرف رہے گی، آپ کا جو اصل مقصد ہے نا وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ کا جو سفر ہے اس کی ساری جو لوازمات ہیں، پابندیاں ہیں، وہ کتنی ہیں؟ صرف اور صرف 8 سے 9 گھنٹے کی، کیونکہ ہمیں ہمارے پورے قافلوں والوں کو یہاں سے بنگلور سے کیا ہے بحرین تک فری جانا ہے، یعنی نارمل لباس میں جانا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں جیسے ہیں ویسے ہیں، بالکل کچھ بھی پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ کو پابندیاں کہاں سے شروع ہوگی؟ بحرین میں جانے کے بعد آپ صرف احرام باندھیں گے، وہاں سے بھی پابندیاں نہیں شروع ہوگی، کیونکہ احرام باندھتے ہی آپ کو نیت کرنا نہیں ہے، احرام باندھتے ہی آپ کو نیت نہیں کرنا ہے۔ آپ کو نیت کرنا ہے، آپ کا جو بحرین سے جدہ کے لیے آپ کا ہوائی جہاز جب ٹیک آف ہوگا، اڑے گا، اس وقت آپ کو نیت کرنی ہے۔ اگر آپ ابتدا یعنی اڑنے کے فوری بعد بھی اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کی احرام کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں سے لے کے، میں ابھی پوچھ رہا تھا اسلم بھی سے، تو وہاں سے لے کے 2 گھنٹے آپ کو کم زیادہ جدہ کو جانے کے لیے لگیں گے۔ پھر جدہ ایئرپورٹ سے بس سے آپ حرم شریف کو جائیں گے تو وہاں 1-2 گھنٹے،
اور ایک گھنٹہ ایکسٹرا کر لیں آپ، 5 گھنٹے آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچنے لگیں گے۔ ہوٹل جانے کے بعد، ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھنے کے بعد جتنا جلد آپ تیار ہو سکتے ہیں تیار ہو کے آپ حرم شریف پہنچیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور اس کے بعد صفا و مروہ کی صحیح نماز وغیرہ زمزم وغیرہ پی کے صفا مروہ کی صحیح یہ سارے ابھی مراحل آپ سنیں نا، یہ سارے کریں گے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اور ایک 3 گھنٹے اضافہ کر لیں آپ، 3 سے 4 گھنٹے اضافہ کر لیں، تو 5 گھنٹے کا آپ کا یہ سفر احرام کا، اور 3 گھنٹے وہ عبادات کے لیے ابھی آپ احرام میں رہنا، کل ملا کے 8 گھنٹے۔ کیا 8 گھنٹے ہم پابندی نہیں کر سکتے؟ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کیا مشکل بات ہے؟ رمضان میں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو پابند کرنے کی عادت ہے ہی ہم کو، 8 یا 8 سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے تک ہم پابند رہتے، تو 8 گھنٹے بڑی آسانی سے ہے۔ اتنا یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں معلوم کرنے کی ہے، کچھ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں رہے، معلوم رہے تو آسان۔ ایک بات، اور دوسری بات کیا ہے، دم کا بارے میں آپ بار بار سن رہے ہیں، دم 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 کا مطلب کیا ہے؟ دم کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم میں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، پوری زمین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک خانہ کعبہ کا وہ حصہ جہاں خانہ کعبہ ہے، اس سے لے کر کچھ حدود ہیں، اس کو حدود حرم کہتے ہیں، اس سے لے کر روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ایک روایت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی ہے، خیر اس کی تفصیل کسی موقع پہ عرض کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں جب تعمیر خانہ کعبہ کے بعد حجر اسود کو رکھا تو اس سے نور کی کرنیں پھوٹی، اور اس نور کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی وہ سارا علاقہ آج حدود حرم میں، وہ سارا علاقہ حدود حرم میں ہے، وہاں کی کچھ پابندیاں ہیں، وہاں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو یہ حدود حرم ہے۔ اس کے بعد ہم جو دنیا بھر سے جاتے ہیں نا، ہم کو بولتے ہیں آفاقی، یعنی باہر والے جو جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاقے مقرر کیے، کیونکہ مکے کو چاروں طرف سے دنیا کے آتے ہیں، تو چاروں طرف سے کیا ہے کچھ مقامات مقرر کیے گئے ہیں جس کو میقات کہتے ہیں۔ وہ میقات سے ہماری طرف کا حصہ ہے نا، یہ آفاق ہے، یہ حصے میں کچھ پابندیاں نہیں ہیں، آپ کو کوئی پابندیاں نہیں۔ میقات سے حرم شریف اور حرم شریف سے حدود حرم تک کیا ہے آپ کو پابندیاں۔ تو میقات اور پھر حدود حرم میں بھی فاصلہ ہے، میقات اور حدود حرم میں بھی فاصلہ ہے، اس کو حل کہتے ہیں۔ جیسے ہم جدہ پہنچ رہے ہیں، جدہ یہ میقات میں بھی نہیں ہے، حدود حرم میں بھی نہیں ہے، دونوں کے بیچ کا حصہ ہے، اس کو حل کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، دم جو ہوتا نا، ایک بکرا قربانی، کیونکہ حج میں بدنا ہوتا ہے، بدنا کا مطلب اونٹ کی قربانی بعض صورتوں میں ہوتی ہے، لیکن عمرہ میں جب بھی دم آتا ہے تو صرف اس سے مراد کیا ہے، ایک بکرے کی قربانی ہوگی، ایک بکرے کی قربانی، وہ بھی حدود حرم میں کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا دم ایسے ہی لازم نہیں آتا، جیسا عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں نا ویسا لازم نہیں آتا۔ دم لازم آنے کے لیے بڑے شرائط ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی عام طور پہ عمرہ کے سفر میں کسی کو دم لازم آتا ہی نہیں، عام طور پہ عمرہ کے سفر میں کسی کو دم، یہ چیز ہے نا بہت دم کرتی ہے ہم کو، اس کو ذہن سے نکال دیں آپ کہ دم جو ہے نا ایسے ہی لازم نہیں آتا، دم لازم آنے کے لیے اس کے بڑے شرائط ہیں، وہ ساری شرائط پورے ہوتے ہیں تو دم لازم آتا ہے۔ اگر دم نہیں ہے تو کیا لازم آتا ہے صاحب، ایک صدقہ فطر لازم آتا ہے، ایک صدقہ فطر جو ہم یہاں پر دیتے ہیں، 1.25 کلو گیہوں وغیرہ جو دیتے ہیں یا اس کی قیمت ہے نا، ایک صدقہ فطر لازم آتا ہے۔ اب دم کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے دم کے لیے، وہ مکے میں ہونا، یہ شرط کس کے لیے ہے، دم اگر کسی پہ لازم آتا ہے تو ہے، لیکن صدقہ فطر وغیرہ اگر لازم آتا ہے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ یہ مکے میں ہو، آپ گاؤں کو آگے بھی دے سکتے ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی آپ ایسی کوئی چیز ہو اس کو نوٹ کر کے، جتنے بھی کفارے لازم آتے ہیں عمرے میں کچھ غلطی کرنے کی وجہ سے، جو بھی کفارے لازم آتے ہیں اس کے لیے عمر ساری ہے اس کی، یعنی اسی وقت دینا ضروری نہیں ہے، آپ زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، البتہ دم اگر آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم میں ہو، اگر آپ نہیں دیے بغیر بھی آ گئے تو پھر ایک مرتبہ جا کے دیں، یا کوئی جا رہا ہے تو اسے پیسے دے کے بھیج کے کیا ہے حدود حرم میں قربانی کروا سکتے،
تو مطلب وہ اتنا یہ نہیں ہے جتنا زیادہ کیا ہے ہم یہ کرتے ہیں. آسان بالکل آپ کیا ہے متوجہ ہوں اللہ کی طرف, جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کریں, اس کی طرف آپ کا اہتمام رہے. اور خاص طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, دم جو ہے نا ایسے ہی لازم نہیں آتا. دم کے لیے کیا ہے ذمہ داری؟ دم کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں وہ بغیر کسی عذر کے عمدن ہم کر رہے ہیں. معلوم ہے ہم کو ایسا کرے تو غلط, ایسا کرے تو ایسا ہوتا, بلکہ معلوم بھی ہے, اور کوئی بھی ہم کو شرعی ضرورت بھی نہیں ہے وہ کرنے کی, پھر بھی ہم وہ غلطی کر رہے ہیں, پھر بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. پھر غلطی میں بھی آپ دیگر قواعد میں پڑھیں گے کہ غلطیاں ہیں نا کرنے میں آدھی ادھوری غلطی بھی ہوتی ہے, بعض کیا ہے پوری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سر, اب آپ حالت احرام میں مرد کے لیے سر ڈھانکنا منع ہے, عورت کے لیے نہیں ہے. عورت کے لیے تو صرف چہرے میں ہے احرام سارا, چہرے کو کوئی کپڑا لگنے نہیں دینا, مگر مرد کے لیے کیا ہے سر یہ کیا ہے کھلا رکھنا ہے. اس سر پہ آپ کوئی کپڑا نہیں ڈھانک سکتے, کوئی کپڑا نہیں ڈھانک سکتے. تو کتنے سر پہ آپ کپڑا نہ ڈھانک کے تو دم لازم آتا صاحب. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ہر مسئلے آپ کو واضح کر دیں گے آپ کے سامنے, لیکن میں پہلے آپ کے ذہن میں جو دباؤ ہے نا اس کو پہلے میں ہٹانا چاہتا ہوں کہ بھئی ویسی نہیں, جیسے ہم سوچ رہے ہیں نا ویسا نہیں. بہت مشکل, ہر چیز کو ہم بہت مشکل سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں, مشکل سمجھنے کی ویسا نہیں ہے. تو آپ پورے سر کے بال نکالے آپ احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں ابھی آپ کا طواف نہیں ہوا, ابھی آپ کی صحیح نہیں ہوئی, جو احرام کی عبادتیں ہیں نا وہ نہیں ہوئی. پورے سر کے بال نکالے آپ, پورے سر کے بال نہیں نکالے آپ, سر کا 1/4 نکالے, یعنی 1/4 نکالے. تو جب کیا ہے آپ کو دم لازم آتا ہے, بال نکالے. اب ڈھانکے سر, کتنا سر ڈھانکے آپ, پورا سر یا 1/4 سر ڈھانکے, صرف ایسا ڈھانکے آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈھانکے تو دم لازم نہیں آتا, بلکہ تقریباً 1 دن شرعی, یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تب آپ ڈھانک کے رہے تو جب دم لازم آتا, نہیں تو دم لازم نہیں آتا. پھر کیا ہوتا, دوسرے ہیں اور کفارے ہیں وہ لازم آ سکتے ہیں, لیکن دم لازم آنے کے لیے جنایت کا پورا ہونا ضروری ہے, اور جنایت کا بالارادہ ہونا ضروری ہے, جنایت کا بغیر عذر کے ہونا ضروری ہے. اتنی پابندی سے کون غلطی کرتا؟ حالت احرام میں کوئی غلطی کرتا, جان بوجھ کے کوئی کرتا کیا؟ غلطی نہیں کرتا. تو دم کے جو مسئلے ہیں نا, مسئلے ہے اپنی جگہ, لیکن اس کا واقع ہونا بہت کم ہوتا ہے. اس لیے بتا دیتے ہیں علماء کرام, خدا نہ خواستہ اگر کسی سے ہو گیا تو پھر وہ اپنے عمرے کو گناہوں سے بچانے کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرے. سمجھ میں آیا؟ تو قربانی کا جو مسئلہ ہے, قربانی کا مسئلہ کب ہے؟ بڑے شرائط پورے ہونے کے بعد, اس سے پہلے بالکل نہیں, اس سے پہلے بالکل نہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے صاحب, اگر شریعت میں جن چیزوں کی پابندی اس میں لازم ہے نا, اس کو ہم توڑ دیے, پورے طور پہ توڑ دیے, تو اس کے اپنے شرائط کے ساتھ دم لازم آتا ہے. اگر نہیں ہلکا سا ہو گیا ہمارے سے تو اس صورت میں کیا ہے, صدقہ فطر لازم آتا ہے. ایک صدقہ فطر, ایک غلطی پہ ایک صدقہ فطر, وہ بھی آپ وہاں دینا کیا ضروری ہے, دے دے تو افضل ہے, کیونکہ وہ افضل مقام ہے وہاں کا, کی ہر نیکی ہے نا لاکھوں کے برابر ہوتی ہے. نہیں تو آپ اپنی جگہ آ کے دے سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے انسان کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ خدا نہ کرے کسی معتمر کو, عمرہ کرنے والے کو حرم شریف میں چلے گیا ہو, ایسی بیماری لاحق ہوئی, بخار آ گیا, کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اسے سر ڈھانکنا ضروری ہو گیا, یا ایسی دوا لگانا ضروری ہو گیا اسے جس میں کیا ہے خوشبو ہے, تو اب وہ کیا کرے گا, تو اب مجبور ہے لگائے گا. لگانے کے بعد کیا کرے گا, وہ لگانے کے بعد اس کو اب دم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اسے کیا کرنا پڑے گا, اسے اختیار ہے, چاہے تو دم دے, چاہے تو کیا ہے صدقہ کرے, چاہے تو کیا ہے 3 روزے رکھے, 3 روزے رکھے, وہ بھی وہیں چاہے تو رکھ سکتا ہے, نہیں تو یہاں آ کے رکھ سکتا ہے. تو یہ مختصر میں نے عرض کیا ہے, اس کے اپنے اپنے اصول ہیں. میں پہلی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر جانے والے کو جب ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ پریشان اسی حوالے سے. جانے آنے والے ہیں نا
یہ جو تربیتی کلاسوں میں کچھ باتیں سنتے ہیں علماء کی، کچھ باتیں یاد رکھتے ہیں، کچھ باتیں یاد نہیں رکھتے، اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دم لازم آتا ہے، دم لازم آتا ہے. تو اب جانے والا ہیبت میں ہوتا ہے کہ بھائی دم لازم آتا ہے، دم لازم آتا ہے. اسے خانہ کعبہ سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے زیادہ، اس نے مقدس مقام کے پاس جانے سے زیادہ اسے فکر کیا رہتی ہے؟ دم لازم آتا ہے، دم لازم آتا ہے. دم ہے نا بڑی مشکل سے لازم آتا ہے، ایسی لازم نہیں آتا. تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے صاحب؟ پوری توجہ کے ساتھ یہ کرنا. اور اس کے بعد ہر عبادت ہم کرتے ہیں نا، اس میں احکام ہے نا، 4 قسم کے احکام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، اور ایک ہوتا ہے مستحب، مندوب، ادب، کچھ بھی بولو. یہ 4 آداب بولتے ہیں، اسے 4 پارٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں کیا ہے صاحب؟ نماز میں قیام کر رہے ہیں، آپ ٹھہر رہے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں نا. نماز میں قیام کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. نماز میں قیام کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اگر کوئی بغیر عذر کے نماز میں قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سجدہ سو کرے تو بھی نہیں فرق پڑتا، اس نماز ہی ہوتی نہیں، پھر سے نماز پڑھنا پڑتا. اسے بولتے فرض. اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے فرض بولتے ہیں. اور دوسرا ہوتا واجب. دوسرا کیا ہوتا؟ واجب. واجب کا مطلب جیسے ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ، نماز میں اگر سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھے آپ تو نماز تو ہو جاتی، لیکن پھر سے دوبارہ پڑھنا واجب رہتا. اگر نماز ختم کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو سجدہ سو کرے تو آپ کی نماز پوری ہو جاتی. اسے بولتے واجب. فرض چھوڑے تو ہوتی نہیں وہ چیز، پھر سے کرنا پڑتا. واجب چھوڑے تو ہو جاتی وہ چیز، مگر اس کے لیے شریعت میں اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر ہے شریعت میں. نماز کے لیے الگ ہے، عمرے کے لیے الگ ہے، پھر روزے کے لیے الگ ہے، ایسی. تیسری چیز ہوتی سنت. تیسری چیز کیا ہوتی؟ سنت. یہ کرنا بھی قریب اس کی تاکید ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سے چھوٹ گئی نا، چھوٹ جانے سے اس عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا. مثال کے طور پہ اب نماز ہی کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دن رات ہم پڑھتے ہیں نا، نماز میں رکوع کرنا فرض ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور رکوع میں رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہمارے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے. یہ کیا ہے صاحب؟ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنے تک کیا ہے؟ ایک مرتبہ اتنا جھکے رہنا واجب ہے. 3 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا جو ہے نا، یہ سنت ہے. ایک ہی عبادت کا ایک ہی حصہ ہے، اس میں 3 چیزیں. نفس رکوع فرض ہے، اور وہ کیفیت خاص مقدار میں واجب ہے. پھر اس میں یہ ذکر کیا ہے صاحب؟ اس میں یہ ذکر سنت ہے. اب اگر وہ جھکا ہی نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سجدہ سو کرے تو بھی نماز نہیں ہوتی، پھر سے نماز پڑھنا. اگر وہ جھک گیا ہے تو اتنی دیر جھکا ہے تو نماز تو ہو جاتی، اور جلدی یوں جھک کے اڑ گیا، انہیں سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ بھی بولنے کا موقع نہیں ملا تو واجب چھوٹ گیا، اس کا سجدہ سو کرنا پڑتا. نہیں وہ بھی جھکا اتنی دیر، لیکن 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں بولا تو نماز تو ہو جاتی، ثواب میں کمی رہتی. اب نماز دہرانا بھی لازم نہیں ہے اس کے اوپر، اور نماز بھی پوری ہو جاتی. اور اس سے اضافہ کیا اضافہ ہے؟ اس سے آپ رکوع میں آپ ہے نا، آپ کی نگاہیں پیروں کے انگوٹھے کے اوپر ہو، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ آداب میں، جو آداب میں سے ہے اس کے کرنے سے ثواب ملتا، نہیں کرنے سے گناہ ملتا. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ہی عمرہ میں ہے آپ کے عمرہ میں ہے نا، یہ 4 چیزیں بھی ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو کیا ہے؟ واجب کا درجہ رکھتی ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو آداب کا درجہ رکھتی ہے. کوشش تو یہی ہونا چاہیے ہر مومن کی کہ وہ عبادت میں فرض کا بھی خیال رکھے، واجب کا بھی خیال رکھے، سنت اور آداب کا بھی خیال رکھے. لیکن عبادت، نفس عبادت جو ہے نا، وہ فرض اور واجب کی ادا ہو جاتی. اب عمرہ ہے آپ کا، عمرہ میں کیا فرض ہے صاحب؟ آپ کے عمرے میں، آپ کے عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں. ایک ہے احرام، میقات سے احرام باندھنا. گھر سے احرام باندھنا کیا فرض نہیں ہے آپ؟ میقات جو آتا نا، میقات سے احرام باندھنا یہ ایک فرض ہے. اور دوسرا فرض کیا ہے؟
خانہ کعبہ کے 7 چکر میں سے 3 چکر پورے کرنا، 4 چکر پورے کرنا فرض ہے، 4 چکر پورے کرنا فرض ہے، بقیہ 3 چکر ہے نا یہ واجب ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف، یہ 2 چیزیں کیا ہے فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں آپ کی عمرہ میں، آپ احرام نہیں باندھے، آپ کیا ہے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں، تو اب ایسی صورت میں آپ کا عمرہ نہیں ہوتا، پھر سے آپ کو عمرہ کرنا پڑتا، پھر سے آپ کو عمرہ کرنا پڑتا۔ اب 2 واجب ہیں اس میں، کیا واجب ہے؟ صفا و مروہ کی صحیح کرنا، 7 چکر لگانا صفا و مروہ کے، اور اس کے بعد حلق کروانا، بال نکالنا۔ اب یہ نہیں ہوا آپ کو تو آپ کا عمرہ تو ہو جاتا، لیکن اس کے لیے دم دینا پڑتا، دم دینا پڑتا، قربانی دے کے اس کو پورا کرنا، یا اگر وہ چھوٹ گیا ہے تو دوبارہ اثر نو کر کے ختم کرنا، اس کے بغیر کیا ہے وہ نہیں ہوتا۔ باقی ساری چیزیں جتنی بھی آپ ہیں کرنا ہے، مگر اس کے کرنے میں اگر اوپر نیچے ہوئے تو پورا طواف آپ اسی فکر میں کر لیتا، نہیں پھرنا میں یہ دعا نہیں پڑھانا، میں یہ دعا نہیں پڑھانا، یہ دعا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو طواف کرنا ہے نا، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ کا رب آپ کو انہی الفاظ سے یاد کرو اس کا پابند نہیں بنایا، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے آپ یکسوئی کے ساتھ جو بھی آپ وہاں ذکر کرتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھو، دوسرا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، آپ پڑھتے ہوئے کیا ہے آپ یہ کرو، آپ کا طواف پورا ہو جائے گا، آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ باقی سارے آداب جو ہیں وہ آداب کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر کسی نہ کسی وجہ سے مس ہو گئے ہم سے تو وسوسے میں مبتلا ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو آپ کا عمرہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ آپ کا عمرہ ہے 8 گھنٹے کا، آپ کی ساری پابندیاں ہیں نا کل ملا کے 8 گھنٹے کی پابندیاں ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، آپ کے عمرے میں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 4 چیزیں ہیں جو کمپلسری ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں نا زیادہ ثواب کی ہیں اور ہے، لیکن اس کے اوپر نیچے ہونے سے آپ کے عمرے میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی چیز احرام، دوسری چیز کیا ہے صاحب؟ طواف، تیسری چیز کیا ہے؟ صفا و مروہ کی صحیح، چوتھی چیز کیا ہے؟ بال کٹا۔ یہ 4 چیزیں صحیح ڈھنگ سے اگر آپ کے ہو گئے تو آپ کا عمرہ الحمدللہ ہو گیا۔ اب عمرہ ہو گیا، 7 دن ہمارا قیام ہے، حرم میں 7 راتیں قیام ہے نا ہمارا۔ آپ کا عمرہ کتنے؟ آپ مکہ پہنچتے ہی اگر پیچھے جا کے آپ عمرہ کر رہے ہیں تو 3 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ختم ہو گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ فری ہو گئے۔ اوپر میں آپ جیسا رہ سکتے نا ویسا ہی رہ سکتے، آپ نارمل کپڑے پہن سکتے، نارمل ساری چیزیں کھا پی سکتے، خوشبو آپ سر سے لے کے پیر تک لگاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار احرام سے آپ باہر آ گئے تو آپ خوشبو لگاؤ آپ، لیکن وہ جو احرام کے جو 3 گھنٹے ہیں نا اس میں ہمیں اہتمام کرنا۔ مکے میں وہ جو 3 گھنٹے احرام کے ہیں، اور سفر میں جو 4-5 گھنٹے ہمارے 4 گھنٹے جو گزر رہے ہیں نا بحرین سے جدہ کے، اور جدہ سے حرم شریف پہنچنے تک کے جو گھنٹے سفر میں گزرے نا اس میں تھوڑا احرام کی پابندیوں کا یہ کرنا ہے۔ اگر اتنا ہمیں کر لیے تو آپ کا احرام بڑی آسانی سے کیا ہے، آپ کا عمرہ کیا ہے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد باقی ساری زیارتیں ہیں، اور آپ ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے، کیونکہ وہاں کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک چیز ہے نا ایسی ہے کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہی مکہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں جس کے دامن میں پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہی مکہ ہے جس کی گلیوں سے آقا علیہ السلام گزرے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزارا ہے۔ تو اس لیے وہاں کی ایک ایک چیز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی مانتا ہے نہ مانے، کوئی بولتا ہے نہ بولے، مگر ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں تو آقا کی نسبت سے ایک ایک چیز مکے اور مدینے کی اور اس کے آس پاس کی ہمارے لیے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، بڑی اہم۔ لیکن جو نفس عمرہ ہے نا وہ اتنا آسان ہے آپ کو کہ 8 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ختم ہو جائے گا، 8 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا ہے صاحب، نارمل آپ کی اپنی حالت میں آ جانی ہے، اپنی حالت میں آ کے نمازیں وغیرہ جو بھی کرنے ہیں وہ ساری چیزیں نارمل حالت میں، نہ کھانے پینے میں کوئی پابندی ہے، نہ آپ کو بیٹھنے میں کوئی پابندی ہے، نہ کوئی اور مسائل میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف آپ کا عمرہ ہونے تک۔ آیا سمجھ میں؟ کتنا آسان ہے، جتنا آپ مشکل سمجھ رہے تھے
हाँ। एहराम पहने तो वही घास रहेगा आपके। क्या बोले? एहराम पहनने के बाद घास तो क्या भी नहीं होता। वज़ू करना होता। वुजू करना, मगर कब? तवाफ करते वक्त वुजू करना। एहराम पहनते ही है ना, आप अगर बेवजू हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वुजू कब करना आपको? जब आप तवाफ कर रहे हैं या एहराम की हालत में आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो जिन इबादतों के लिए वुजू है तब आपको वुजू करना। वरना एहराम पहनने के बाद आप तहरत को जा सकते हैं उसी कपड़ों में, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया नहीं? उसी कपड़ों में आप खाना खा सकते हैं, उसी कपड़ों में आप सो सकते हैं, उसी कपड़ों में आप चाय पी सकते हैं। वो एक नॉर्मल कपड़े हैं, उसमें चंद पाबंदियां हैं, उस पाबंदियों का लिहाज करना है हमेशा। जब से अब एहराम पहने अब 10 घंटे तक हमें वुजू से रहना, ऐसा कभी नहीं है उसमें। समझ में आया नहीं? सिर्फ तवाफ जब कर रहे हैं ना, तवाफ हम करते वक्त बावजू रहना, तवाफ करते वक्त बावजू रहना, क्योंकि बेवजू अगर तवाफ करेंगे तो फिर उसके ऊपर कफ़ारे वगैरह लाजिम आते हैं, कितने चक्कर। लेकिन 24 घंटे अब हम बहरीन से अब वुजू करके हम वसूल करके वुजू करके बहरीन से एहराम बांध लिए। अब बहरीन से जिद्दा, जिद्दा से मक्का जाने 4 घंटे है। 4 घंटे में वुजू टूटा हमारा, तो उससे हमारे एहराम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल जब भी हम आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, या जब भी क्या है हम हरम शरीफ में जाके खाने काबा का तवाफ करना चाह रहे हैं, तो तब उसकी ज़रूरत पड़ती। और एक चीज़ आपको जो अर्ज़ करने की है साहब, मैं ये सब मुख्तसर करके आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह और मौके पर क्या है, हर जुज़ आपको अलग अलग तफसील से भी समझाया जाएगा। लेकिन सरेदस्त आप इतना याद रखें कि आपका उम्रा इतना आसान है और इसमें एहराम की पाबंदियाँ हैं। एहराम की पाबंदियाँ क्या है साहब? एहराम की क्या पाबंदियाँ हैं? कुल मिला के उलमा ने जो बयान किया है उसको अगर हम सामने रखेंगे तो एहराम की पाबंदियाँ है ना 7 किस्म की है। हालत एहराम में आ जाने के बाद, सिर्फ कपड़ा पहनने के बाद नहीं। आप बहरीन में मस्जिद में आप एहराम बांधते हैं, नियत नहीं करना, सहूलत इसी में है, नियत नहीं करना। क्योंकि आप बहरीन में एहराम बांधेंगे तो फिर उसके बाद 1 घंटा आपको क्या है एयरपोर्ट में बैठना पड़ेगा, 2 घंटे बैठना पड़ेगा। फिर अगर वहीं से आप नियत जिस वक्त एहराम बांधने से एहराम की पाबंदियाँ लाजिम नहीं आती, सिर्फ कपड़े पहन लेने से एहराम की पाबंदियाँ लाजिम नहीं आती, जब तक कि आप उम्रा की नियत करके 1 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, जब तक ये अल्फाज नहीं बोलते ना, उस वक्त तक आपका एहराम स्टार्ट ही नहीं होता। समझ में आया? आप गाँव से आप एहराम के कपड़े पहन के जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यहीं से पहले के जाओ। नियत आप जब करेंगे, उम्रा की नियत जब करेंगे, जब से जिम्मेदारी शुरू होगी आपकी। कब से शुरू होगी आपकी जिम्मेदारी? जब से। सिर्फ एहराम के कपड़े पहनने से एहराम शुरू नहीं होता। और हमें एहराम की नियत कब करना ज़रूरी है? जब मीकात आता है। मीकात आता ना एहराम से, तो हम हवाई जहाज से, पहले के ज़माने में समुद्री सफ़र करते थे लोग, बर्री सफ़र करते थे, पैदल सफ़र सवारियों का होता था। तो अब तो हमारा हवाई जहाज़ का सफ़र होता है। आमतौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो हवाई जहाज़ जाता है वो खरनुल मनाजिल से होता हुआ जाता है। मीकात जो खरनुल मनाजिल का है वो जिद्दा से आपके आधा घंटा पहले है, उतना ही, सिर्फ आधा घंटा पहले है। मगर प्रॉब्लम क्या होता, हम थक गए रहते, हवाई जहाज़ में बैठने के बाद हो सकता सो गए, हम नियत नहीं करें चलो भाई आगे मीकात में नियत करेंगे बोल के सो गया। और हवाई जहाज़ हो, बैलगाड़ी तो नहीं, हवाई जहाज़, आप उठे तक क्या है आपका वक्त हो गया तो परेशानी होती। इसीलिए अगर आपको गारंटी है कि मैं और 2 घंटे इंतज़ार कर सकता हूँ तो आप गाड़ी में बैठने के बाद भी नियत न को बांधो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग क्या करते हैं 5-10 मिनट पहले ऐलान करते हैं, नहीं तो क्या है आपके सीट के सामने जो ये रहता ना उसमें भी क्या है ऐलान भी आता है और नक्शा भी बताते हैं कि आप क्या है इन पहाड़ियों से मीकात के गुजरने वाले हैं, इतने मिनट में आप गुजरते हो, उतने मिनट में आप क्या है नियत करो, वहाँ से आपका एहराम स्टार्ट होगा। उससे पहले आप खाओ पियो खुशबू लगा लो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मगर वहाँ से आपका मीकात शुरू होगा। तो हमको हुक्म क्या है मीकात। अब गुस्ल का एक मसला है, गुस्ल मीकात एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है, तमाम अइम्मा के पास सुन्नत है, अइम्मा अरबा के पास सुन्नत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गुस्ल क्या है, गुस्ल और एहराम के दरमियान फासला ना हो।
غسل اور احرام کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جن حضرات کو ایئرپورٹ میں غسل کرنا یہ ساری چیزیں پریشان کر سکتی ہیں تو وہ لوگ یہاں سے نکلنے سے پہلے غسل کر لیں، کیونکہ پرانے دور کا معاملہ الگ تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ ہمارے دور کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر کریکٹ ٹائم پہ اگر نکلتے ہم، گاڑی اگر صحیح ٹائم پہ ہمارے حساب سے ہوتی تو ہم صبح یہاں نکلے تو رات میں حرم میں ہوتے۔ ہمارے حساب سے کوپل سے اگر کیا ہے ہوائی جہاز نکلنے والی ہے، صبح 8 بجے نکلنے والی ہے، تو آپ رات کے 8 بجے تک حرم شریف میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دن کا معاملہ ہوتا ہے آپ کا، تو اسی لیے کیا ہے اب ہم ادھر سے ہو کر جا رہے ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ گھر سے غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد جب بحرین پہنچتے ہیں تو بحرین میں وہاں ایئرپورٹ میں مسجدیں ہوتے ہیں، تو اس مسجد میں جانے سے پہلے درود وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ احرام کے کپڑے، مرد کے لیے، عورت کے لیے تو احرام کے کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ نارمل جو کپڑے میں رہتی ہے بس وہی کپڑے ان کے احرام کے ہیں۔ تو مرد کے لیے ہے نا، احرام کے کپڑے باندھنے سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، غسل کریں افضل ہے۔ غسل نہیں کرے تو کیا ہے، آپ وضو کر لیں، غسل نہیں کرے تو وضو کریں۔ وضو کرنے سے بھی آپ کے جو غسل کی سنت ہے نا وہ ادا ہو جائے گی، غسل کی سنت ہے نا ادا ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ پہلے تو گھر سے غسل کر رہے ہیں، آپ پھر جا کے ایئرپورٹ پہ وضو کر رہے ہیں، تو آپ کو دونوں چیزیں کرنے والے سمجھ لیں گے۔ ہاں بھائی نہیں، آپ کا شوق ہے، آپ بحرین کے ایئرپورٹ میں بھی غسل کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے اب اسلم صاحب آپ کو بولے ویسا کیا ہے، ہینڈ بیگ میں آپ ٹوال وغیرہ رکھنے کے کیا ہے، آپ غسل وغیرہ کرنے کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، مگر احرام باندھتے ہی آپ کا احرام اسٹارٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ عمرہ کی نیت کر کے لبیک نہیں بولتے۔ عمرہ کی نیت کر کے جب تک آپ لبیک نہیں بولتے اس وقت تک آپ کا احرام اسٹارٹ نہیں ہوتا، احرام کی کوئی پابندیاں آپ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ کو احرام بحرین میں باندھنا ہے تو نیت کہاں کرنا ہے صاحب؟ آج کل ہمارے سارے علماء اہل سنت بولتے ہیں، کیونکہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو سچویشن ہے مسلمانوں کا، ایسی صورت میں وقت سے پہلے احرام باندھ کے نیت کر کے پریشانیوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ شریعت جو گنجائش دے رہی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، شریعت جو گنجائش دے رہی ہے فائدہ اٹھائیں۔ اگرچہ کہ ہم احناف کے پاس جتنی دور سے آپ احرام بن کے احرام کی پابندیوں میں جاتے ہیں اتنا ثواب، کیونکہ حج اور عمرہ میں بلکہ ہر عبادت میں کیا ہے، جتنی محنت لگتی ہے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جتنی محنت لگتی ہے اتنا ثواب۔ لیکن دور حاضر میں ہم لوگوں سے اگر وہ ممکن ہے تو کرو آپ، نہیں تو شریعت کا جو آسان اصول ہے نا، کیا اصول ہے، میقات سے احرام کے بغیر گزرنا منع ہے۔ اور میقات کہاں ہے آپ کا؟ آپ کا میقات نہ کوکل میں ہے، آپ کا میقات نہ بنگلور میں ہے، آپ کا میقات نہ بحرین میں ہے، آپ کا میقات جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے، جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو اس سے پہلے نیت کر کے اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈالنا؟ تو اسی لیے آپ بحرین میں بھلے آپ کیا ہے نماز پڑھ لیں، بحرین میں بھلے آپ کیا ہے وضو کر لیں، غسل کر لیں، احرام کا کپڑا باندھ لیں، لیکن نیت کہاں سے کریں آپ؟ بحرین کی جو ہوائی جہاز جدہ کے لیے نکلے گی ہماری، نکلنے کے بعد جن کو گارنٹی ہے کہ وہ اعلان تک میں نہیں سو جاؤں گا بولے تو وہ پھر انتظار کریں۔ جن کو گارنٹی نہیں ہے، اب آ کے بیٹھ گیا بھائی میری اب آنکھ لگ سکتی ہے، کہ تو بیٹھتے ہی کیا کرے، وہ نیت کرے۔ نیت کیا ہے صاحب؟ اب کتابوں میں آپ کو نیت ملے گی، عربی زبان میں بات چیت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان رسول کی زبان ہے، عربی زبان جو ہے وہ عرب کی زبان ہے، اسی لیے اچھی چیز ہے وہ، لیکن شریعت میں یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ عربی میں کریں۔ اسی لیے نیت کا مطلب کیا؟ نیت میں آپ وہ دعا یاد کر لیتا بیٹھ رہے ہیں، آپ 3 گھنٹے وہ دعا یاد کر رہے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ سیدھا کیا بولنا چاہ رہے ہیں، آپ جیسا میرے سامنے بولتے میں آپ کے سامنے بولتا ہوں ویسا اللہ کے سامنے بولے تو بھی اللہ سنتا۔ کیا ہے وہ؟ سیدھا آپ یہ نیت کرو کہ مولا میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے عمرہ کو آسان کر دے، میرے عمرہ کو قبول کر دے، ختم، نیت ہو گئی آپ کو۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بھی نیت دل سے ہونا ہے، زبان سے الفاظ بولنا افضل ہے ہمارے پاس، اتنا نیت ہو گئی۔ ہاں، نیت کے ساتھ ایک چیز ہمارے پاس شرط کیا ہے صاحب؟ تلبیہ پڑھنا یا اس کے قائم مقام ذکر۔ تلبیہ پڑھنے مسنون ہے، تلبیہ کا مطلب وہی ہے، اس کو یاد کریں ابھی آپ، اس کو یاد کرنا
لازمی ہے، اس کو یاد کریں. کیا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اتنے الفاظ ایک مرتبہ بولے آپ تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، مگر جب بھی بولے 3 مرتبہ بولنا مستحب ہے. جب بھی بولے اس کو 3 مرتبہ بولنا. تو جس وقت آپ بحرین سے تو آپ کیا ہے احرام باندھ لیے مرد حضرات. عورتوں کو چاہے تو وہ بھی اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ گھر سے ہی پاک کپڑوں میں نکلیں. چاہ کے کیا ہے ہوٹل وغیرہ میں آپ حرم شریف میں کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، کیا بھی مسئلہ نہیں. تو اب بحرین سے آپ جدہ کی جہاز میں بیٹھتے نا، بیٹھنے کے بعد عام طور پہ تھک گئے رہتے، ادھر سے ادھر سو جانے کا امکان زیادہ رہتا. تو اسی لیے جیسے ہی ایئرپورٹ آپ کا ہوائی جہاز ٹیک ہوتا ہے، اڑتا ہے، جب آپ اتنی نیت کر لیں. کیا؟ اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان کر دے، تیری بارگاہ میں اس کو قبول کر لے. اور ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات آواز سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک 3 مرتبہ کر لیں. اور عورت جو ہے وہ آہستہ آواز میں کرے، اتنی آہستہ آواز میں کہ خود سن سکے. بالکل آہستہ آواز کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے ہی نہیں بول رہے آپ، ایسا نہیں. زبان سے ادا کریں مگر آہستہ کریں. ہو گیا آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب آپ کا احرام شروع ہو گیا. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ میقات جو بول رہے ہیں نا، بار بار میقات میقات بول کے، یہ میقات سے حج یا عمرہ کو جانے والا، بلکہ ہمارے پاس آفاقی جو بھی ہے حدود حرم میں اگر وہ خانہ کعبہ کو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو احرام کے بغیر اس سے جانا کیا ہے؟ گناہ ہے اس کے. احرام کے بغیر میقات سے آگے جانا گناہ ہے. احرام باندھنا وہاں پر واجب ہے، لازم ہے. تو اب اس واجب کو چھوڑ کے اگر وہ آگے جائے گا تو اب اس کے لیے دونوں میں سے ایک کام ضروری ہے. یا تو پھر واپس کسی میقات میں آنا، ایسے چلے گیا انہیں جدہ چلے گیا ادھر چلے گیا تو واپس یا تو آپ کا میقات خرم المنازل یا یلملم ہے وہاں واپس آؤ، یا قریبی کوئی میقات میں واپس جا کے اثر نو پھر سے کیا ہے احرام باندھ کے تلبیہ بول کے نیت کر کے وہاں سے واپس آنا. نہیں تو پھر ایک دم دینا، ایک دم دینا. اسی لیے بالکل مول صاحب آسان کرے بول کے کیا ہے آپ بالکل غلط نہیں کر لینا اسے. آپ کو کیا ہے جیسے ہی آپ کی ہوائی جہاز اڑتی ہے آپ کو یقین ہے کہ بھائی آپ میں نہیں سوتا بول کے آپ کو یقین ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جاتے وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوائی جہاز میں آدمی جاگتا، اس کے بعد بیزار کی شروع ہو جاتی. سب سے زیادہ بیزار سفر جو ہے نا وہ ہوائی جہاز کا ہے. سب سے زیادہ بیزار سفر ہے. پہلی مرتبہ بڑی خواہش رہتی دیکھ لیتی، لیکن 1 مرتبہ ہوائی جہاز پہ سوار ہو جانے کے بعد اس سے زیادہ بیزار کی نہیں آتی. اسی لیے کیا ہے اس کا وقت کم رکھا گیا. اسی سفروں میں آسانی دکھتی، قدرتی مناظر قریب رہتے ہیں، وہاں ایسا رہتا نہ آسمان قریب رہتا نہ زمین قریب رہتا. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے بعد آدمی نارمل ہے نا، اے سی رہتی، وہ ساری چیزیں رہتی نا، سو جاتا. اسی لیے کیا ہے جیسے ہی آپ کا ہوائی جہاز شروع ہو، کیونکہ آپ کو میقات سے پہلے نیت کر لینا ہے. میقات سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ تلبیہ پڑھ لینا ہے. تو اسی لیے آپ یہ کریں. اب اس کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھ چکے، نیت کر چکے، تو آپ احرام میں آ گئے. احرام میں آنے کے بعد آپ کے لیے لازمی ہے صاحب، کیا لازمی ہے؟ 7 چیزیں لازمی ہیں. کیا ہے؟ 7 چیزیں لازمی ہیں. نمبر 1 کیا ہے صاحب؟ نمبر 1 یہ ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سیاہ ہوا کوئی لباس نہیں پہن سکتا. سیاہ ہوا جو لباس ہوتا نا، یا اس طرح یوز ہونے والے سارے لباس. اسی لیے وہ جھبا نہیں پہن سکتا، شرٹ نہیں پہن سکتا، اندر بنین نہیں پہن سکتا، نکر نہیں پہن سکتا، اور سی ہوئی لنگی نہیں پہن سکتا، پیجامہ نہیں پہن سکتا. سیاہ ہوا کوئی لباس نہیں پہن سکتا. اسی طرح مرد ہے نا، ہاتھوں میں دستانے نہیں پہن سکتا. ہاتھوں میں مرد نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے لیکن نہیں پہننا بہتر ہے. اور پیروں میں ایسے چپل جو یہ پیروں کی ابری ہوئی ہڈی جو ہے، پیروں کی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا دے، ایسے چپل یا کیا آپ کے موزے جو آتے ہیں، موزے وغیرہ، بوٹ وغیرہ، احرام کی نیت کرنے کے بعد وہ نہیں پہن سکتا. کیونکہ مرد کے لیے، پھر عورت پہن سکتی ہے، عورت کے لیے منع نہیں، صرف مرد کے لیے ہے نا اس حصے کو کھلا رکھنا لازمی ہے احرام میں. اس حصے کو لازمی ہے کھلا رکھنا احرام. اسی لیے ہو سکے تو آپ کیا کریں صاحب، گھر سے ہی ہوائی چپل پہنیں. مرد حضرات بیگ میں رکھنے کو جانے کی بجائے 2 جوڑی ہوائی چپل لیں. ایک کیا ہے لگیج بیگ میں ڈال کے چھوڑ دیں، ایک گھر سے پہن کے نکلے آپ.
کیونکہ جیسے ہی آپ کو احرام کی نیت کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہ نارمل جو بوٹ وغیرہ جیسے ہم جو اوپر کی ابری ہوئی ہڈی کو چھپانے والے چپل پہنتے ہیں نا مرد حضرات وہ نہیں پہن سکتے. یہ تغطیہ میں آتا ہے. سر نہیں ڈھانک سکتے آپ, اور ہاتھ پر اور ہاتھ میں ہے نا موزے وغیرہ نہیں پہن سکتے, سلا ہوا کپڑا وغیرہ نہیں پہن سکتے. یہ ایک پابندی. دوسرا کیا ہے صاحب, مرد ہے نا سر نہیں ڈھانک سکتا, چہرہ نہیں ڈھانک سکتا. اب احرام میں آ جانے کے بعد اب ایک منصاف بولے نا یہ لے کے دستی لے کے ہاتھ خالی ہاتھ لگا لے سکتے آپ, ایسا ہاتھ ایسا رکھے تو بھی چل جاتا, کیا بھی نہیں ہوتا. اور مکروہ ہے تکیے پہ وغیرہ اگر یا گاڑی میں آپ سوتے ہیں سوئے خط اگر ایسا ہو گئے تو بھی اس سے دم وغیرہ تو لازم نہیں آتا, لیکن مکروہ ہے, احتیاط کرنا اس کا بھی. تو چہرہ نہیں چھپا سکتا مرد, اور سر نہیں چھپا سکتا. عورت صرف چہرہ نہیں چھپا سکتی. عورت کیا ہے, صرف چہرہ نہیں چھپا سکتی, مگر سر تو کیا ہے نارمل کیا ہے جیسا چھپانا ہے ویسا نارمل چھپانا ہے. ایک چیز, دو ہو گئے. ایک تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا مرد کے لیے, اور مرد اور عورت کے لیے کیا ہے چہرہ نہیں چھپا سکتے, اور مرد اس کے ساتھ ساتھ سر بھی پورے ارکان ادا ہونے تک عمرہ کے ننگا رکھے گا, اس کو سر ننگا رکھے گا. دوسری چیز ہو گئی. اب تیسری چیز کیا ہے صاحب, سب سے بڑی جو پریشان کرتی ہے جس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے خوشبو. خوشبو کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں, انشاءاللہ اس کو کیا ہے آسان کر کے آپ کو الگ ایک دوسرے اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب سرے دست آپ اتنا یاد رکھیں کہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے آپ. استعمال میں اس کو چھونا بھی آ گیا, کپڑے کو لگانا بھی آ گیا, بدن کو لگانا بھی آ گیا, یا خوشبو لگی ہوئی کوئی چیز کا استعمال کرنا بھی آ گیا, سمجھ میں آیا. اور دوسرا خوشبو والی چیز کھا بھی نہیں سکتے آپ, پی بھی نہیں سکتے. کھا بھی نہیں سکتے آپ, پی بھی نہیں سکتے. اسی لیے یہ 8 گھنٹے کا جو آپ کا عمرہ ہے, 8 گھنٹے کے عمرے میں کوئی ایسا شربت نہیں پینا جس میں خوشبو ہوتی, کیونکہ پینے کے معاملے میں معاملہ بہت نازک ہے. بعض شربتوں کی اجازت جدید علماء جدید حالات میں دیے ہیں, لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ خوشبو والے شربت, کیونکہ شربت بنانے کے لیے عام طور پہ الائچی کا استعمال کرتے ہیں ہم, اور دیگر خوشبو کی بہت سی چیزوں کے کیا ہے ڈال کے ہم شربت وغیرہ بناتے ہیں. تو اسی لیے اب آپ ہوائی جہاز میں جاتے نا, وہاں فری ملتا, فری مل رہا بول کے آپ پیے تو پھر آپ پریشانی میں آتے. اسی لیے پہلے دیکھ لینا کہ بھائی آپ جو پی رہے ہیں نا اس میں خوشبو تو ہے نہیں ہے. سمجھ میں آئے نہیں, جو چیز آپ پی رہے ہیں نا اس میں خوشبو ہے نہیں ہے. یہ صرف کام آپ بنگلور سے بحرین جاتے تک جتنا ایئرپورٹ کا کھانا ہے کھاؤ, پینا ہے پیو, منع نہیں ہے آپ, کیونکہ آپ احرام میں نہیں ہیں. یہ کام بحرین سے جدہ جاتے وقت ہے نا, جاتے وقت, پھر آتے وقت اب سب کر لیتا آ سکتے, کیا بھی نہیں ہے. جاتے وقت ہے نا آپ ہوائی جہاز میں ہے نا چائے بھی اگر پی رہے ہیں اس میں لونگ الائچی وغیرہ ڈالی ہوئی نہیں رہنا. تو اسی لیے ایک 8 گھنٹے اپنے آپ کو خوشبودار مشروب سے بچانا خاص طور پہ, کیونکہ اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے, دوسری چیزوں میں تھوڑی سی گنجائش ہے, مگر پینے کی چیزوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خوشبو غالب ہے تو دم دینا لازم آتا, اگر خوشبو مغلوب ہے تو کفارہ دینا لازم آتا, یعنی ہر صورت میں اس میں ہے نا کفارہ لازم آتا. پینے والی چیز میں اگر خوشبو اس میں مکس ہے, ملائی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں کفارہ آدمی پہ کیا ہے لازم آتا. تو اسی لیے کیا ہے خوشبو والی چیز پینے میں یوز نہیں کرنی. اب کھانے والی چیز میں خوشبو ملائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک, خوشبو اوپر سے ملائی گئی ہے تو ایسی چیز یوز نہیں کر سکتے آپ. ہاں ملا کے پکائی گئی ہے, ملا کے پکائی گئی ہے, جیسے الائچی وغیرہ ہے نا سالن وغیرہ میں ڈال کے بناتے ہیں, آگ میں پک کے تیار ہو گئی تو آپ یوز کر سکتے ہیں. آگ میں پک کے تیار ہو گئی, بریانی وغیرہ کھا رہے ہیں آپ حالت احرام میں, بالکل کھا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں خوشبو پکی ہوئی ہوتی ہے, اوپر سے خوشبو نہیں ڈالتے. اگر کہیں اوپر سے خوشبو ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایسی چیز نہیں کھا سکتے. پکا کے اگر ملا کے خوشبو ملا کے پکائے ہیں تو کھا سکتے ہیں. کھانے اور پینے میں جہاں تک لگانے کا سوال ہے صاحب, لگانے کا سوال یہ ہے کہ بالکل خوشبو لگا نہیں سکتے آپ, چھو نہیں سکتے. اپنے کپڑے کو بھی بچانا خوشبو سے, اپنے بدن کو بھی بچانا خوشبو سے, اپنے بستر کو بھی بچانا خوشبو سے. اسی لیے جب احرام میں ہوتے نا, طواف کرتے رہتے نا, اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا بول کے آتا کتابوں میں. بوسہ دینا بولے تو ہاتھ لگا کے چومنا, نہیں تو منہ رکھ کے کیا ہے چومنا, یہ کیا بھی نہیں کرنا.
اب تو کرنے دے رہے نہیں دے رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اگر موقع ملا تو بھی احرام کی حالت میں حجر اسود کو چومنے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ ایک تو جانے والے، دوسرا خود حکومت کی طرف سے بھی کیا ہے، دن میں 2-3 مرتبہ حجر اسود کو خوشبودار پانی سے دھویا جاتا ہے، اسے خوشبو لگاتے ہیں لوگ، چوم چوم کے کیا ہے کیسی حالت کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ اسی لیے وہ خوشبو لگی ہوئی چیز کو آپ چومیں گے تو آپ کے اوپر دم لازم آتا۔ اسی لیے احرام میں جب آپ طواف کر رہے ہیں تو کدھر بھی چومنا نہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو عادت رہتی درگاہ وغیرہ جا کے یہاں ہاتھ لگائے، وہاں ہاتھ لگائے، وہاں ہاتھ لگائے۔ احرام سے جب تک باہر نہیں آتے کسی بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ ابھی آپ مول صاحب بولے نہیں، کوئی بڑی محبت سے آ کے مصافحہ کر رہا تو بھی ہاتھ پیچھے کر لینا۔ لا اس میں کرتے تھے نا ہم لوگ، کرونا میں کرتے تھے نہیں، السلام علیکم بولتا السلام علیکم بول دینا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میں کیا تو انہیں احرام سے باہر آیا، نارمل آدمی آیا کوئی پچھانت کا، خوشبو لگا لے کے آ کے ہمارا کو ہاتھ ملایا تو اسے کیا بھی نہیں ہوتا، ہماری حالت خراب ہوگی نا۔ سمجھ میں آیا؟ تو خوشبو سے پورے طور پہ بچنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح وہ صابن جو خوشبو والا رہتا، وہ شیمپو جو خوشبو والا رہتا، یہ سب چیزیں کیا ہے حالت احرام میں یوز نہیں کرنا۔ یہ تیسری اہم چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے صاحب؟ سر سے لے کر پیر تک کوئی بال نہیں نکالنا، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے۔ سر سے لے کر پیر تک کوئی بال نہیں نکالنا۔ بال آپ کٹ کریں، پورے طور پہ حلق کریں، یعنی مونڈیں یا جلا کے نکالیں، یا کوئی کریم وغیرہ ملتا وہ لگا کے کیا ہے بال نکالیں، تو احرام کی حالت میں گولوں میں۔ باقی 7 دن آپ احرام سے باہر آ کے رہتے نا، کیا بھی کرو آپ، کیا بھی نہیں، احرام کی حالت میں یعنی وہ 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے میں آپ کیا نہیں کرنا صاحب؟ بال نہیں نکالنا، سر کے بال بھی نہیں نکالنا۔ اور عورتوں کے لیے تو بہت خاص ہے، کیونکہ عورتوں کے معاملہ تو حلق میں کم ہے نا، پورے سر کے بالوں کا چوتھائی حصے کا 1 پور کے برابر بھی بال نہیں نکالنا، 1 پور پورے چوتھائی حصے کا۔ اب ورنہ بعض صورتوں میں دم لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں بتایا، سر ہے نا ہمارا، سر کا 1/4 اگر بال نکالے ہم، 1/4 اگر بال نکالے تو پھر قربانی دینا پڑتا، اس سے کم نکالے تو صدقہ فطر دینا پڑتا۔ البتہ 1 بال نکلا، 2 بال نکلے، 3 بال نکلے، جیسے وضو کر رہے تھے ہم، رگڑ رگڑ کے وضو کرے، پانی نہا رہے تھے، پانی نہاتے وقت رگڑے یا سر کھجائے، اس کی وجہ سے بال نکلا، 1 2 3 بال نکلے تو 1 کھجور یا تو 1 مٹھی کیا ہے انار وغیرہ خیرات کرنا، اتنا ہی ہے۔ خود سے نکلے تو کیا بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ خود سے نکلے تو کیا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پرابلم رہتا، کیا پرابلم رہتا؟ ہوا لگی تو بھی نکلتا ہوں، چلتے پھرتے گرتے چلتے بال ان کے کنگھی کرتے وقت نکلے تو یہ ہمارا فعل ہے۔ اگر 1 بال نکلا تو 1 مٹھی دینا، 3 بالوں سے زیادہ نکلا تو صدقہ فطر کا صدقہ دینا، سمجھ میں آئے؟ اور کون سی بھی صورت میں آپ کو دم لازم نہیں آتا، اسی لیے بول رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی کنگھی کر کے ہے نا چوتھائی سر کے بال تو نہیں نکالتا، خالی کنگھی سے چوتھائی سر کے بال نکلتا کیا؟ کھجانے سے چوتھائی سر کے بال نکلتے کیا؟ نہیں نکلتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا صاحب آپ کے اوپر؟ احتیاط نہیں کریں تو 1 کفارہ فطرے کا لازم آئے گا۔ اور نارمل حالت میں ہے نا، جیسا وضو کر رہے ہم، خلال کر رہے، ابھی ہمارے مدیر میں بولے کنگھی کریں، اسی لیے حالت احرام میں کنگھی کرنے سے بھی بچنا۔ اجازت تو ہے، اگر بال نہیں گرے تو کنگھی کر سکتے آپ، لیکن کنگھی کرنے سے بھی اسی لیے بچنا کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ نارمل عادت ہماری کیا رہتی؟ نارمل کنگھی کرنے کی عادت رہتی، کنگھی کر دیے ہم اور اس سے بال نکلے، 1 2 3 بالوں تک 1 مٹھی اناج خیرات کرنا پڑتا، اور اس سے زیادہ نکلے تو 1 صدقہ فطر، رمضان میں ہم فطرہ دیتے نہیں، فطرے کا 1 صدقہ دینا۔ اور اس کے لیے زمانہ اور جگہ شرط نہیں ہے، اچھا ذہن میں رکھو، کیونکہ عمرہ کو جانے والے جو رہتے نا وہ ہر کوئی رچ آدمی نہیں رہتا، پیسے والا آدمی نہیں رہتا۔ بعض لوگ شوق سے کیا ہے پیسے جمع کر کے عمرہ کو جاتے ہیں، ان کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں رہتی، ویسے لوگ جاتے ہیں، تو اب ان کے پاس سفر کا خرچ ہی نہیں رہتا۔ اب سفر کا خرچ نہیں رہا تو انہیں قربانی وہ ساری چیزیں کیسے دے گا؟ تو اس کے لیے وہاں نہیں دے سکا تو بھی وہ بعد میں آ کے قربانی کا مسئلہ تو وہیں کروانا ہے، لیکن باقی جو کفارے ہیں نا آپ اپنے گاؤں میں دے سکتے، آگے اپنے گاؤں میں دے سکتے ہیں۔ تو بال نہیں نکالنا، سر کے نہیں، داڑھی کے نہیں، مونچھ کے نہیں، بغل کے نہیں، زیر ناف کے نہیں، جسم کے کسی حصے کے بھی کیا ہے بال نہیں نکالنا۔ خود سے اگر ٹوٹے تو کچھ بھی نہیں ہے، خود سے اگر ٹوٹے، آپ کا ہاتھ نہیں لگا، آپ کھجائے بھی نہیں، کنگھی بھی نہیں کرے،
آپ منہ دھونے کی وجہ سے رگڑے وغیرہ، آپ کی وجہ سے نہیں، خود بخود گر رہے بال، تو یہ عذر ہے شریعت، گنجائش ہے، اس سے کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں آتا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئے صاحب؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ CSO کپڑے نہیں پہننا، اور دوسرا کیا ہے صاحب؟ سر وغیرہ نہیں ڈھانکنا، تیسرا خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، چوتھا جو ہے وہ بال وغیرہ نہیں نکالنا، پانچواں جو ہے صاحب ناخن نہیں نکالنا، حالت احرام میں ناخن نہیں نکالنا، اپنا بھی نہیں نکالنا، دوسروں کا بھی نہیں نکالنا، ناخن نہیں نکالنا۔ پورے ایک ہاتھ کا ناخن نکالے آپ تو دم لازم آتا، ایک ہاتھ سے کم، 1 انگلی 2 انگلی 3 انگلی 4 انگلی کا ناخن نکالے تو ہر انگلی پہ ایک صدقہ فطر دینا پڑتا ہے، ہر انگلی پہ ایک صدقہ فطر۔ پھر اس میں اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، آپ کو اتنا جانے کی ضرورت نہیں، اتنا ایک احتیاط کرنا کہ ان حالتوں میں نہ مرد ناخن نکالنا نہ عورت، یعنی یہ 8 گھنٹے 8-9 گھنٹے جو آپ کے عمرہ کے ہیں نا یہ۔ اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ سر وغیرہ میں جھو پیدا ہو گئی، کپڑے وغیرہ میں جھو آ گئی، تو اس کو آپ کسی بھی صورت میں نہیں مار سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں مار سکتے، نہ لے کے ڈائریکٹ مار سکتے، نہ وہ جھواں مارنے کے واسطے کوئی دوا لگا سکتے، اور نہ ہی کیا ہے آپ دھوپ میں کیا ہے کپڑے ڈال سکتے، مارنے کا کسی بھی حیثیت سے آپ سبب نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد 2 اہم مسائل ہیں، عام طور پہ پیش نہیں آتے مگر سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو کیا ہے شکار، حرم میں باہر کہیں بھی کیا ہے آپ خود سے شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار کی کسی صورت میں مدد نہیں کر سکتے۔ شکار کرنے والے کو آپ بتا رہی ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ جنگلوں سے گزرتے تھے، سمندروں سے جاتے تھے، جنگل سے ہو کے جاتے تھے، تو اشارہ کرتے تھے، کوئی شکاری شکار کر رہا انہیں پوچھتا ہے ہرن گئی کیا کرتا، ہاں ادھر گئی دیکھو، بولے تو اس کے اوپر دم آ جائے۔ مگر آج کے دور میں تو آپ کو کچھ بھی ملتا نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد ایک چیز اور ایک خاص ہے، وہ احرام کے ساتھ خاص نہیں، کیا؟ حدود حرم میں جب تک آپ زیارتوں کے لیے پھرتے ہیں، حدود حرم میں کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے آپ، اسی طرح کوئی درخت اکھاڑ نہیں سکتے آپ، کوئی درخت تارت وغیرہ کو گئے کہیں اور وہاں گئے خط کیا ہے کوئی جھاڑ دکھا ہو نکالے نہیں نکال سکتے، سمجھ میں؟ کب تک؟ یہ مکے میں رہ کے زیارتیں کرتے وقت تک، کیونکہ مکہ اور مکے سے تقریباً 550 کلومیٹر راؤنڈ اپ میں 550 کلومیٹر کا پورا ایریا ہوتا ہو، راؤنڈ اپ میں ہے نا 127 کلومیٹر ہوتے ہیں، تو 127 کلومیٹر کا جو ایریا ہے نا وہ ایریا حدود حرم کہلاتا ہے۔ حدود حرم میں گھاس نکالنا بھی منع ہے، گھاس بھی نہیں نکال سکتے، اس پہ بھی کفارہ لازم ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے نا وہ حالت احرام میں نہیں کر سکتے، میاں بیوی کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں عام طور پہ آدمی رہتا مشکل نہیں ہے، عام کہاں ذرا مشکل ہوتی، ایک خوشبو کے مسئلے میں مشکل ہوتی، ایک جو ہے نا بال کے مسئلے میں مشکل ہوتی، خوشبو اور بال، اور ایک کیا ہے کپڑا جو چہرہ اور سر کو بچانا ہے نا اس میں مشکل ہوتی، اس میں ذرا احتیاط کر لیں، اس میں اگر احتیاط کر لیے ہم تو دم تو بہت خاص صورت میں لازم آتا، دم ہے نا بہت خاص صورت میں لازم آتا، نہیں تو کیا ہے کفارہ لازم آتا، کفارہ دینا پڑتا۔ اسی لیے یہ چند پابندیوں کے ساتھ آپ احرام سے گزر گئے تو احرام کی ساری پابندیاں آپ کی ختم۔ اس کے بعد آپ طواف میں آئے صاحب، طواف میں کیا ہے صاحب؟ طواف میں آپ کا طواف ہے نا حجر اسود سے شروع ہونا ضروری ہے، طواف جب شروع کریں نا آپ حجر اسود سے آگے جا کے شروع کرتے، بعض لوگ ویسا نہیں کرنا، کریں تو وہ چکر ہی شمار نہیں ہوتا۔ اور ایک طواف جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ 7 چکر ہوتے ہیں، اس سے مراد 7 چکر، طواف میں کیا ہوتا؟ 7 چکر ہوتے۔ ابھی مول صاحب بتائے نا حجر اسود کے سامنے ٹھہرنا، ٹھہر کے ہاتھ اٹھانا، ایسا ہاتھ اٹھانے کو کیا بولتے ہیں؟ استلام بولتے ہیں، استلام۔ استلام کر کے آپ طواف کی نیت کر کے طواف شروع کریں تو پورا چکر کاٹ کے پھر حجر اسود کو آئے تو آپ کا 1 چکر ہوگا، 1 چکر، پھر استلام کرنا، پھر کیا ہے چکر کاٹنا، ویسے 7 چکر کاٹنے کے بعد پھر استلام کرنا، 8 مرتبہ استلام کرنا اور 7 مرتبہ کیا ہے چکر کاٹنا۔ تو اس میں حجر اسود سے آپ کا چکر شروع ہونا واجب ہے۔ حتیم آتی وہ چاند کی شکل میں، وہ حرم کے اندرونی حصہ ہے، اسی لیے اس میں بیچ میں سے نہیں جانا بلکہ اس کے باہر سے طواف کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے صاحب؟ طواف نماز کی طرح، نماز میں جیسے وضو ضروری ہے، باغسل رہنا ضروری ہے، ایسے ہی طواف میں بھی باوضو کیا ہے طواف کرنا، بے وضو اگر آپ طواف کریں گے تو اس سے کیا ہے دم لازم آتا، بعض صورتوں میں کیا ہے ساکت ہوتا، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔
اور اسی طرح کیا ہے ستر عورت ہونا. ستر عورت کا مطلب مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کمپلسری کپڑا ہونا, وہ حصہ نہیں دکھنا طواف کے دوران. اور عورت کے لیے کیا ایسا, عورت کے لیے نماز میں جن جن حصوں کو دکھانے کی اجازت ہے بس وہی حصے دکھا سکتی, اس کے علاوہ باقی سارے حصے حجاب میں رہنا, پردے میں رہنا. یہ طواف کے لیے ضروری ہے. اور طواف کے 7 چکر ہو گئے آپ کے. ہو جانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. آپ وہیں پڑھو, موقع نہیں ملا تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے آپ, وہاں پڑھنا بہتر ہے. اگر موقع نہیں ملا تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے آپ, پورا طواف مطاف میں کہیں بھی پڑھ سکتے. پڑھ لیے آپ, اس کے بعد کیا ہے صفا مروہ کی صحیح کرنے جانا. تو یہ صفا مروہ کی صحیح بھی کیا ہے صاحب واجب ہے عمرے میں. صفا مروہ یہ جو حجر اسود ہے نا, اس کے بالکل سامنے کے دروازے سے صفا مروہ ہے, لیکن مسجد اوپر ہے اور وہ جو صفا مروہ کے لیے ہم صحیح کرنا ہے نا, اس کو سیڑھیوں سے اترنا پڑتا. تو وہاں اتر کے پھر خانہ کعبہ کی طرف پلٹنا, حجر اسود کو استلام کرنا, اشارہ کرنا, استلام کرنا. اس کے بعد وہاں ٹھہر کے جتنی دیر آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کرنا. اس کے بعد پلٹنا, پلٹ کے نیت کرنا کہ اے مولا میں صحیح کر رہا ہوں, میری صحیح کو قبول فرما. اس کے بعد صفا سے لے کے مروہ تک جانا, ایک چکر ہے. پھر مروہ سے آپ صفا کو آئے, دوسرا چکر. پھر صفا سے آپ مروہ کو گئے, تیسرا. اس طرح کیا ہے آپ کی صحیح شروع ہوتی صفا سے, مروہ پہ جا کے آپ کی صحیح کیا ہے ختم ہوتی. صفا سے شروع, مروہ کو گئے, مروہ سے پھر صفا کو آئے, پھر صفا سے پھر مروہ کو گئے, پھر مروہ سے پھر صفا کو آئے. اس طرح 6 صحیح ہے نا صفا پہ, 7ویں صحیح کیا ہے مروہ پہ. تو پوری صحیح ہوگی, ایک راؤنڈ کو صحیح ہوتی. اب عورت کے لیے تو کچھ بھی نہیں, مرد کے لیے ہے نا درمیان میں ایک نشان لگا ہوا ہے, ہری لیٹیں ہیں, نیلین اکثرین بول کے. تو وہاں جاتے ہی کیا کرنا مرد, جیسے حج میں یہ طواف میں جو ہے نا پہلے 3 چکر وہ رمل کے ساتھ کرا تھا. رمل کا مطلب کیا ہے, جیسے پہلوان لوگ اکڑ کے چلتے نا, جلدی جلدی اکڑ کے چلتے, ویسا اکڑ کے چلنا, جلدی جلدی گزرنا, مرد حضرات گزرنا, عورتوں کے لیے ضروری نہیں. اور جیسے ہی وہ ہرا رنگ ختم ہو جاتا پھر نارمل ہو جانا ہر چکر میں. تو یہ 7 چکر آپ کے ہو گئے. 7 چکر ہونے کے بعد آپ کے لیے کیا ہے صاحب, طواف میں اور چکر میں 2 چیزیں ضروری ہے. کیا, جو آدمی معذور نہیں ہے, جو آدمی شرعی طور پہ معذور نہیں ہے, وہ یہ دونوں ہے نا خود سے چل کے کرنا, سواری پہ کرا تو نہیں ہوتا. جو لوگ معذور نہیں ہیں, جن کی پرابلم ہے, معذور ہے, وہ اگر کیا ہے بغیر پیدل چلے کے سواری پہ بھی کرے تو ان کی صحیح ہو جاتی, ان کا طواف ہو جاتا. لیکن جو حضرات ہیں نا معذور نہیں ہے, ان کے لیے طواف بھی پیدل کر کے کرنا اور سعی بھی پیدل کرنا. اب آپ کی صحیح ہو گئی, پھر خانے مطاف میں جانا, حرم شریف میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے, مستحب ہے. اس کے بعد آپ حلق کروانا ہے. حلق کہاں کروانا, وہاں باہر آپ کو حلق کرانے رہتے, وہاں پہ نہیں ہوٹل میں رہتا آپ کا, وہاں جا کے حلق کرا. حلق کراتے وقت ایک چیز خاص رکھنا, جب تک آپ کا حلق نہیں ہوتا آپ احرام میں ہیں. اسی لیے اب تک جتنی باتیں احرام میں منع تھی نا, آپ کے بال نکالنے تک بھی منع. اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جیسا معمول رہتا, پہلے داڑھی بناتے, پہلے مونچھ بناتے, پھر ناخن نکالتے, اس کے بعد بال کٹاتے. اگر احرام کی حالت میں ایسا کرے تو پھر دم لازم آتا. احرام میں سب سے پہلے حلق میں کیا کرنا, پہلے بال نکالنا. مرد کے لیے پورا سر مڈانا افضل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا فرمائے. کیا دعا فرمائے, اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت کر دے, حلق کرانے والوں کی مغفرت کر دے, حلق کرانے والوں کی مغفرت کر دے. صحابہ بولے یا رسول اللہ خسر کرانے والوں کو, تو یہ بولتے رہے, مگر آقا علیہ السلام 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کر کے 1 مرتبہ کرے, مولا خسر کرانے والوں کے لیے بھی کیا ہے مغفرت کر دے. تو خسر کرائے تو ہو جاتا, مگر بہتر کیا ہے صاحب, افضل کیا ہے حلق کروانا. یہ کس کے لیے, مرد کے لیے. عورت کے لیے کیا ہے صاحب, عورت کے لیے یہ ہے کہ پورے جو سر کے بال ہیں, ان پورے سر کے بال ایک طرف کر کے, وہ خود بھی کر لے سکتے ہیں, پورے سر کے بال ایک طرف کر کے, یہ جو انگلی کا پور ہوتا اتنا حصہ یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لینا بہتر رہتا. پورے سر کے بال یا چوتھائی سر کے بال ملا کے اتنا حصہ کاٹ لیے تو وہ احرام سے باہر آ گئی. اب احرام کی جتنی پابندیاں تھیں عورتوں کے لیے ختم ہو گئی.
اور مرد کے لیے جیسے ہی وہ حلق کرایا، اب حلق کرانے کے بعد اسی حجام کے پاس آپ مونچھ بھی کرا سکتے ہیں، دیگر دو ناخن بھی نکال سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مگر حلق کرانے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا عمرہ الحمدللہ ختم ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا آپ کا، ساری ذمہ داریاں آپ کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ جتنے دن رہے آپ نارمل کپڑوں میں رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز ہمارے پاس جو یہ آتی ہے، عمرہ کو جانے والے اور جا کو آنے والے خاص طور پہ شوق دلاتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیا میں اتنے عمرہ کرا، میں اتنے عمرہ کرا۔ تو ایک عمرہ تو آپ کا اب ہوا، اب اس کے بعد آپ ایکسٹرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ۔ ایکسٹرا عمرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس احناف کے پاس افضل یہ ہے کہ مسجد عائشہ بلکہ ایک مقام ہے، وہاں سے 6 سے 6.5-7 کلومیٹر کے پاس، وہاں جا کے احرام باندھ کے آنا، کیونکہ وہ حرم کے باہر ہے، وہاں جا کے احرام باندھ کے آ کے پھر وہی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ طواف کریں، پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کے کیا ہے نماز پڑھے، زمزم پیے، پھر صفا مروہ کی صحیح کرے، اور اس طرح کیا ہے حلق کروائے، تو یہ ایک عمرہ ہوتا۔ لیکن اس میں ایک چیز خاص کیا ہے، جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں نوجوان لوگ ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا بار بار عمرہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عمرہ میں احرام کی پابندی رہتی ہے، احرام کی پابندیوں میں رہنا، اس لیے اگر وہ عمرہ نہیں کرے تو کیا کر سکتے ہیں، وہ عمرہ نہیں کرے تو جتنی دیر وہ عمرہ کرنے میں وقت لگتا، مثال کے طور پہ سمجھو آپ مسجد عائشہ کو جا کے آ کے یہ سارے مراسم ادا کرنے تک 3 گھنٹے لگتے، سمجھو 3 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ نفل عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے، یہ نفل عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ بعض لوگ ایصال ثواب کے طور پہ کرتے ہیں، کوئی باپ کی طرف سے، کوئی ماں کی طرف سے، دادا کی طرف سے، فلاں کی طرف سے کیا ہے نفل عمرے کرتے ہیں، کیجیے اچھی بات ہے۔ اگر نفل عمرے نہیں کر سکتے تو آپ نفل طواف بھی کر سکتے ہیں، ہر طواف کا 7 چکر ہے نا 2 رکعت نفل کے برابر ہے۔ آپ نیت کر سکتے ہیں مولا میں یہ طواف کروں تیری رضا کے لیے، اور اس طواف کا ثواب ہے نا ہمارے مرحوم فلاں کو پہنچا دے، فلاں کو پہنچا دے، نیت کر سکتے۔ تو اس کے لیے آپ وہاں جانے کے بعد آپ کو جو آسان ہے وہ کرنا، کیونکہ مکے میں جس طرح ایک نیکی کا ثواب لاکھ نیکی تک ملتا نا، ایک گناہ کی سزا بھی وہاں پر کیا ہے لاکھ گناہوں کے برابر۔ اسی لیے جہاں ہم بغیر کسی غلطیوں کے، بغیر کسی گناہ کے آسانی سے جو عبادت کر سکتے ہیں وہ کرنا، نہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے بیٹھو، آپ دیکھتے بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور دعا ابھی بولے نا آپ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتی وہ تو دعا قبول ہوتی ہے، آپ کرو۔ اس کے علاوہ جی حضرت آپ گئے ہی ایسی جگہ جہاں ہر قدم پہ دعا قبول ہوتی، ہر قدم پہ دعا قبول ہوتی، اسی لیے بعض لوگ اسے بھی پریشان رہتے، پہلے خانہ کعبہ کے لیے میں دعا کری نہیں، پورا سفر ہے نا وسوسے میں یہ دعا کرنا تھا میں دعا۔ آپ وہاں رہتے ہوئے جو بھی دعا کرو، جو بھی دعا کرو، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے، حرم شریف میں بیٹھ کے، وہاں کی ایک ایک جگہ جو ہے نہیں وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ بالخصوص ہے نا رکن یمانی حجر اسود جہاں ہے نا اس کے پیچھے کا کونا، وہاں سے رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے نا اسے ملتزم بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں مستجاب بولتے ہیں، ملتزم نہیں مستجاب بولتے ہیں۔ یہ حصہ ایسا ہے، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، وہاں 70,000 فرشتے آمین بولنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، 70,000 فرشتے، اسی لیے اس دیوار کا نام ہی مستجاب ہے، یعنی تمہیں اس دیوار کی طرف رک کر کے جب بھی دعا کرتے دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسانی سے ہے نا جتنی یکسوئی سے آپ عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ یہ چند چیزیں مکے کے تعلق سے تھی، اور مدینہ جو ہے صاحب یہ مدینہ پوری محبت کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے، اور احترام کی جگہ ہے۔ پورے مدینے میں جب تک آپ رہیں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، جو فرائض روزمرہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ بھی سننے میں آتا لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، یہاں سے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، جا کے کیا ہے آرام سے ہوٹلوں میں رہتے، کھاتے پیتے، اب جب طواف کرنے کے لیے گئے تو ہاتھ میں موبائل ہوتا، اور اس کے بعد ان کی سیلفیاں شروع ہو جاتی۔ وہ جگہ سیلفی لینے کی نہیں ہے، وہ جگہ سیلفی لینے کی، ارے اتنی مقدس جگہ ہے، آپ خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ کے پاس آپ پہنچے ہیں جہاں آنے کے لیے فرشتے بے چین رہتے ہیں، اور وہاں آپ کیا ہے اپنے موبائل سے کیوں بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو دنیا سب لوگوں کو، پورے گاؤں کو معلوم رہتا آپ کیا ہے حرم میں ہے۔ اب ضروری ہے کہ میں حرم تک پہنچا بتا رہا ہوں، آپ کو ضروری ہے کیا، وہ حصہ عبادت کا ہے، اور بہت سے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، دیگر عبادتیں نہیں کرتے، کیا ہم حاجی ہیں، ہمیں عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر لیا ہو گیا ختم، اب ذمہ داری ختم ہماری نہیں، بلکہ جب تک آپ کو حرم میں رہنے کا موقع ملے جتنی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں کریں،
ہمارے بزرگان دین تو ایسی نیکیاں کرتے تھے، کوئی دن رات قرآن ختم کرتا تھا، کوئی کیا ہے درود پاک پڑھتا تھا، کثرت سے عبادت کرنے کا مقام ہے وہاں پہ، کثرت سے۔ شاپنگ ہے نا، ضرورت کتنا کرنا ہے شاپنگ کے لیے، دنیا میں بہت سے موقع ملتے ہیں ہم کو شاپنگ کرنے کے واسطے، وہاں شاپنگ کرنا کیا نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، وہاں کی اپنی اصل چیز بہت کم ملتی ہے وہاں بازار میں، مکے میں بنی ہوئی چیز بہت کم ملتی، سب یا تو ہندوستان سے جاتا، بنگلہ دیش سے جاتا، پاکستان سے جاتا، یا تو چائنا سے جاتا، چائنا کا سامان آپ جا کے حرم سے لاتے ہیں۔ اسی لیے وہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع مت کریں، آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ بار بار موقع دے، مگر ضروری تو نہیں ایک بار ہم پہنچ گئے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس ایک بار پہنچنے کو اپنے لیے غنیمت بنائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو عمرہ کے ضمن میں ہیں، یہ صرف آپ کے لیے تمہید ہے، انشاءاللہ ہے نا ہمارے گروپ میں آپ کو تھوڑا عمرہ ہے نا کیا ہے، کیا ضروری ہے، کتنا ہے، تھوڑا کر کے بھی آپ کو ڈالا جائے گا، آپ اس کو سنیں دیکھتے رہیں تاکہ جانے سے پہلے بہت سی چیزیں یاد ہو جائیں۔ ایک آپ کو تلبیہ یاد کر لینا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں اس وقت دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیسرا کیا ہے، خاص طور پہ جب میں وہ بولا نا رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آ رہے ہیں جہاں ہمارا ایک چکر پورا ہوتا، اس دیوار کو کیا بولتے، مستجاب بولتے، اس دیوار کو کیا بولتے، مستجاب۔ وہاں دعا کرنے پر 70,000 فرشتے آمین بولتے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اس دعا کو یاد رکھیں کیونکہ یہ دعا کیسی ہے معلوم، آپ وہاں گھنٹہ ٹھہر کے دعا کریں، کیا دعا کریں گے آپ، اے اللہ مجھے صحت دے، میرے بیٹے کو نوکری دے، ہم آپ کو ایسا کر دے، ویسا کر دے، ویسا کر دے، ویسا کر دے، ایک گھنٹہ آپ جو دعا کرتے نہیں وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہر اچھائی دے، دنیا میں ہر اچھائی دے، آخرت میں ہر اچھائی دے، عذاب سے بچا۔ 3 جملے میں آپ کے 3 کروڑ دعائیں ہیں اس میں، اسی لیے اس دعا کو یاد رکھنا، اس کے معنی کو یاد رکھنا، وہ آپ طواف کے دوران جب بھی رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف آپ چل رہے ہوں تو اس وقت کیا ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے صاحب، زمزم پانی پیتے، آپ بسم اللہ بول کے زمزم پانی پیتے، پینے کے بعد ایک دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اگر ہو سکا تو یہ دعا یاد کریں، نہیں یاد کرے تو کوئی پرابلم نہیں، مگر یاد کر لیے تو بہتر ہے، کیوں یہ نبوی دعا ہے اور اس کی برکت میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں۔ اس وقت دعا قبول ہوتی اور آپ کیا مانگ رہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو دنیا و آخرت میں مجھے نفع دے، ورزقا واسعا، اے اللہ وہ نعمتیں دے جو میری ساری ضرورتوں کو پوری کر دے، وشفاء من کل داء، اور اے اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا دے، ہر بیماری سے مجھے شفا دے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں لمبی چوڑی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ جب تک پریکٹس کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو کم از کم کیا ہے درود شریف یاد کر لیں، چہارم کلمہ، سومم کلمہ اس کو یاد کر لیں، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں کیونکہ یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں وہاں پہ، اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کا تقریباً عمرہ کا سارا مرحلہ ادا ہو جائے گا۔ اب مکے میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ادب اور احترام کے ساتھ جب بھی مسجد نبوی میں جاتے ہیں آپ، جب بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جا کے کیا ہے ادب سے سلام پیش کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے، آپ کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کو سلام کرنا ہے، آپ کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کو سلام کرنا ہے۔ اور حضرات اتنی بڑی سعادت ہے یہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص آتا ہے میرے روزے کی زیارت کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، میری شفاعت واجب ہوگی، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ آپ وہ خرید جانے نہیں دے رہے، نہیں کر رہے، اس سے آپ کو کیا بھی پریشانی نہیں، آپ جالیوں سے گزرتے آپ سلام کر کے گزر رہے ہیں، تو آپ صرف سلام کر کے نہیں گزر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی آخرت کے نجات کی گارنٹی لے کے آگے گزر رہے ہیں، گارنٹی لے کے آگے گزر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے آگے سلام کرتا ہے میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ سلام بول رہے ہیں اور جواب میں آپ کو کس کا سلام مل رہا، سید الرسول کا سلام مل رہا ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد جو شخص آ کے میرے روزے کا سلام کرتا ہے، میرے روزے پہ کی زیارت کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے دنیا میں میرا دیدار کیا، دنیا میں میرا دیدار کیا۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ سفر میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تفصیلاً وہاں پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، لیکن سرے دست یہ چند باتیں آپ کے لیے ضروری تھی۔ گھر سے نکلتے وقت آپ کو کیا کر لینا چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور لگیج وغیرہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور عمرہ کا پورا طریقہ کیا ہے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ مسائل بڑے تفصیلی ہیں، الگ الگ صورتوں میں الگ الگ احکام ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے احرام کی ذمہ داریوں کی جو بات میں نے رکھا، اسی لیے رکھا کہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور نارمل ہمارے زمانے میں نارمل چیز ہے کیا ہے کہ موسم بدلنے سے، پانی بدلنے سے خود بخود بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے، ہماری طرف سے گرانا منع ہے۔ وضو میں ہم کیا ہے سر رگڑ رہے ہیں، غسل میں ہم سر رگڑ رہے ہیں، اور چہرے کو کیا ہے دھو رہے ہیں، داڑھی وغیرہ دھو رہے ہیں، تو اس وقت ہماری وجہ سے اگر گرا بال تو 1 2 3 تک صرف ایک مٹھی خیرات کرنا ہے یا ایک کھجور خیرات کرنا ہے، اور اگر کیا ہے اس سے زیادہ گرے تو صدقہ فطر کرنا ہے، اور اس سے زیادہ وہ جو حصہ ہے بالوں کا اس میں داڑھی ہے 1.4 اگر نکلا، سر سے 1.4 نکلا تب دم ہے، اور باقی جتنے حصے ہیں وہ پورے کے پورے نکلے تب دم ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں، صرف ہاتھ نکالنے سے کہیں کی بھی پورے کے بال گر جاتے، کیا ایسا تو نہیں ہوتا؟ اسی لیے دم کا مسئلہ آپ کو بار بار نہیں آتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ توجہ میں نہیں رہے تو صدقے کا مسئلہ آپ کو لاگو ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کیا ہے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، اور انشاءاللہ مزید باتیں پھر اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی اس معاملے میں آپ کے ذہن میں، جیسے آپ ہمارے حضرت یہ سوال کریں کہ بھائی وضو ٹوٹے تو کیا کرنا، حالت احرام میں وضو کی ضرورت نہیں، ان کے پوچھنے سے ایک مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا، میرے ذہن میں بھی وہ بات نہیں تھی، ان کے پوچھنے سے ایسی کوئی بھی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہے کہ بھئی ایسا ہے تو کیا، ویسا ہے تو کیا یہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے، عام طور پہ ہمارے زمانے میں بہت ترقی ہو گئی ہے، لوگ یوٹیوب وغیرہ سے کیا ہے بہت سی چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ایک صرف سفر کر کے آئے سے لوگ آتے ہیں۔ سفر کر کے آئے سے لوگ ایسی بہت سی غیر ضروری باتیں ضروری بتاتے ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں، اسی لیے آپ کو کیا ہے کسی علم والے سے جو بھی اگر پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کو وسوسہ ہے، تو آپ کسی علم والے سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں پوچھیں، آپ کو صحیح جواب بھی ملے گا، اور شریعت کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں۔ شریعتوں میں مشکل نہیں ہے، جتنا ہے انسان جتنا کر سکتا ہے اتنی ہی چیزیں شریعت میں لازم ہوتی ہیں۔